نکلتا نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزوں میں لوگ اپنی انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور آپ ان تمام ویڈیوز کو فالو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ تو ہنس رہے تھے, لوگ اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے. ایک آدمی مر رہا ہے لیکن وہ لوگ یہ چیزیں دیکھنے کے بجائے کہ اس کو کیا تکلیف ہے, یا 10-12 لوگ جو پلان کر کے آئے تھے اس کے علاوہ تو لوگ تفریح کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کس قدر یہ بے شرمی کی بات ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ہم لوگوں سے تو جب گائے یا بکرا ذبح ہوتا تھا تو ٹانگی کوکب آ جاتی تھی بچپنے میں, لیکن آج کل یہ لیول اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ انسان مر رہا ہے اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو ان کے حساب سے سزا دینی چاہیے, چاہے وہ 500 تھے یا 400 تھے. لوگ سیاستدان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن میں یہی چاہوں گا کیونکہ اگر آپ آگے نفسیات اور قانون بنانا چاہتے ہیں ان کے نئی دماغ سے تو سزا ہونا ضروری ہے. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ آدمی اگر گستاخ رسول بھی ہے خدا نخواستہ تو اس کو بھی اتنی سزا نہیں دے سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ ہی کچھ اور تھا کہ لوگ ان کے وہ عورت جو کچرا پھینکتی تھی وہ اس کے سنت رسول کے مطابق اس سے ملاقات کرنے چلے گئے جب وہ بیمار تھی. تو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ آپ ذرا ان کو پکڑ کے ان کے انٹرویو لیں, ان کو پکڑیں اور ان کو عبرت کا نشان بنائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر وجاہت, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سالم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی بنیادی خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جن پر صرف نصیحتیں کرنے سے اور واعظ دینے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ان کو تلاش کرنا ہوگا اور تلاش کرنے کے بعد پھر اس کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا اصلاح معاشرہ کے لیے, معاشرے میں جس طرح کی خرابیاں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اتنے بڑے سوال کا ایک ہی چھوٹا سا جواب دوں گا کہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دوسرے کو صحیح کرنے کے بجائے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس بچے نے کچھ کیا تھا تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے, اپنے آپ کو جھانکتے. کیا آپ کو کلمے آتے ہیں تمام؟ کیا آپ کو آیت الکرسی آتی ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کیا آپ قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ نماز صحیح پڑھتے ہیں؟ سوال تو بہت سارے ہیں. پھر وہ خدا جو خدا نے کہا وہ نہیں کر رہے, وہ کس زمرے میں لے کر کے آؤ گے؟ جس قرآن کو مانتے ہو, جو قرآن کہہ رہے وہ نہیں کر رہے, تو کس زمرے میں لے کر کے آؤ گے؟ تو ہم لوگوں کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم خود کیا ہیں, ہم کسی کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اگر نبیوں کے دور کی بات کریں تو وہ تو اتنے ایسی معافیاں نظر آئیں گی آپ کو, ایسی ہمدردیاں نظر آئیں گی کہ حیرت ہوتی ہے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کبھی جب معافی کی ہم کہتے ہیں ہم نبی کے دور کے تھوڑی ہیں کہ ہم اتنا بڑا دل رکھیں اور ہم ایسے معافی دے دیں. تو ان نبیوں کے نام پہ آپ یار انسانوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہو, اور اس انسان کے ساتھ, اس نبی کی امت کے ساتھ, اس خدا کی جو ہے نا امت کے ساتھ جس خدا نے خانہ کعبہ کے لیے کہہ دیا کہ ایک انسان کی حرمت اس سے بڑھ کے, خانہ کعبہ سے بڑھ کے, اس خانہ کعبہ سے بڑھ کے جس کو ہاتھ لگانے کے لیے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں, جس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دیکھتے ہی, اس سے بڑھ کے ایک انسان کو اللہ نے حیثیت دی ہے, اہمیت دی ہے, اور ہم اس انسان کو ڈنڈے گھوسے لاتوں سے مار رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے گستاخی کر دی ہے. آپ کون ہوتے ہیں بھائی